فرجاد کا وجود اندھیروں کی زد میں تھا۔ اس کا نکاح ہوئے ہی 2 گھنٹے گزرے تھے اور اس وقت وہ شہر اپنی چچی کے گھر پر موجود تھا۔ اس کی منکوحہ اندر کہیں کسی کمرے میں موجود تھی، مگر فرجاد کا دماغ تو سائیں سائیں کر رہا تھا۔ چند لمحوں پہلے والی مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ مستقل کے سنہرے خواب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ جو کچھ ماریا نے کچھ دیر پہلے آ کر اس کے کان میں کہا تھا، اس کے بعد تو فرجاد کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو چکی ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا ظلم آخر کیوں کیا گیا میرے ساتھ؟ فرجاد کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ بے اختیار ہی اس نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے اوپر قابو پایا تھا۔ چلیے بابا جان، ہمیں گاؤں پہنچتے پہنچتے بھی وقت لگ جائے گا۔ یہاں سے حویلی کا راستہ کافی دور ہے۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کمرے میں موجود بابا جان، جو چچا جان کے ساتھ فرجاد اور انزش کی شادی کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے، یک دم چونک اٹھے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا رنگ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ بابا جان نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ وہ خود پر ضبط کیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ گاؤں جانے سے پہلے وہ اپنی منکوحہ سے ایک ملاقات کر لے، اب تو وہ اس کے نام پر لکھ دی گئی تھی۔ اب تو اس کے وجود پر صرف فرجاد کا ہی حق تھا، لیکن اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ چھوٹے سے گھر سے باہر نکل کر اس نے بے اختیار گہری سانس لی۔ یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے پلٹ کر وہی اوپری منزل کی جانب نگاہ دوڑائی تھی جہاں انزش کا کمرہ تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ زخمی آنکھوں کے ساتھ وہ اس کے کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھتا ہوا زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، آگے سفید پردہ ہوا سے کبھی سرک جاتا، لیکن اس کی جھلک فرجاد کو دکھائی نہیں دی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں فرجاد؟ میں تمہاری شادی کے معاملات ڈسکس کر رہا تھا۔ اگلے ماہ تمہاری شادی ہے۔ اب روز روز تھوڑی نہ میں گاؤں سے یہاں شہر آؤں گا۔ اتنا لمبا سفر مجھ سے نہیں ہوتا، اور فون پر جو معاملات ڈسکس نہیں ہو سکتے۔ چلو اب بابا جان نے خفگی سے آ کر اسے جھڑکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے فرجاد نے پلٹ کر ایک آخری نگاہ اس کمرے کی جانب ڈالی اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے زن سے بھگا لے گیا۔ کمرے میں موجود انزش نے بے اختیار کھڑکی کی اوٹ میں سے نکل کر نیچے جھانکا تھا۔ وہ جانتی تھی کچھ دیر پہلے وہ باہر کھڑا تھا، کھڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر کھڑکی کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ گاڑی جا چکی تھی، سڑک خالی تھی۔ انزش کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ آنکھیں میچ کر اس نے اپنے آنسو اندر اتارے اور دھیرے دھیرے چلتی بیڈ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نکاح کا خوبصورت جوڑا ابھی تک اس کے وجود پر تھا۔ آئینے کی جانب دیکھتے وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک سی گئی۔ وہ اپنی 20 سالہ زندگی میں کبھی اتنی حسین نہیں لگی تھی جتنی آج لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں مستقبل کے اندیشے تھے۔ لمبی پلکوں نے اس کی آنکھوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ لمبے بال جن کے آخر میں کرلز پڑتے تھے اس وقت خوبصورت ہیئر سٹائل میں بندھے ہوئے تھے۔ لبوں پر لگائی گئی تیز لپسٹک مدھم ہو چکی تھی۔ وہ دلہن تو بنی تھی، لیکن اس کا شوہر اسے ایک نظر دیکھے بغیر وہاں سے واپس چلا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی ایسا کیوں ہوا تھا، کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ پہلی سوچ اس کے ذہن میں یہی آئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے تھک کر جیسے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا لیا تھا۔ کب ختم ہوں گے میرے امتحان؟ آخر کب مجھے سکون کا سانس لینا نصیب ہوگا؟ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ رب سے شکوہ کنا تھی۔ پوری سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے فرجاد کے دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی۔ ماریا کے الفاظ اس کے ذہن میں گھومے جا رہے تھے۔ لب بیچے سامنے سڑک پر نگاہیں جمائے وہ مسلسل اپنی سوچوں کو جھٹکنے میں مصروف تھا، مگر ماریا کے الفاظ تھے کہ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ تو یہ انتخاب ہے تمہارا، مجھے چھوڑ کر تم نے جسے چنا ہے؟ دیکھ تو لیتے کہ وہ تمہارے لائق ہے بھی یا نہیں، صرف شکل و صورت پر ہی مر مٹے ہو۔ مانا کہ وہ بے حد حسین ہے، مگر کردار بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے۔ ماریا نے جیسے اس کے کانوں میں زہر انڈھیلا تھا۔ فرجاد نے زور سے سر جھٹکا۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت خراب ہے کیا؟ بابا جان کے پوچھنے پر اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ حویلی کے سارے انتظامات تو ویسے بھی مکمل ہیں، ہاں لیکن رضوان کو تھوڑا سا وقت چاہیے تھا، اسی لیے میں نے اسے جہیز وغیرہ بنانے کی رقم دے دی ہے۔ 1 مہینے کے اندر وہ اپنی تیاری پوری کر لے گا تو پھر ہم اپنی بہو کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ بابا جان کے الفاظ میں محبت تھی۔ تمہاری ماں بھی بہت خوش ہوگی۔ انہوں نے آخر میں فرجاد کو جیسے یاد دہانی کروائی، مگر فرجاد تو جیسے ان کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ 1 مہینے بعد، صرف 1 مہینے بعد، اسٹیئرنگ پر جمے اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی۔ حویلی کے سامنے گاڑی روکتے اس نے صرف بابا جان کے رکنے کا انتظار کیا تھا، اور اگلے ہی پل گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ وہ چاہتا تھا
اسے 1 مہینے کو درمیان میں سے کہیں نکال دے۔ جو غلط فہمی اس کے ذہن میں پنپ چکی تھی اس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ درمیان کا 1 مہینہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ وہ دن رات اپنی سوچوں اور خود سے لڑتے لڑتے بھی وقت کو نہ روک پایا۔ کئی بار موبائل اٹھا کر اس نے انزش کو میسج کرنے کا سوچا، لیکن اس کے باوجود اس کی ہمت نہ پڑی۔ دوست یار اسے دیکھتے تو خوشی سے چھیڑنے لگتے۔ ہاں بھائی، بچپن کی محبت کو حاصل کرنے والے ہو، جب بھی شہر سے آتے تھے صرف اسی کا نام لیتے رہتے تھے، اور اب اس سے نکاح کر آئے ہو تو چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس کا قریبی دوست ہارون اسے خاموش بیٹھے دیکھتا تو پوچھ لیتا، مگر فرجاد کے پاس کسی کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ زہر کا جو بیج اس کے اندر بویا گیا تھا وہ اب تناور درخت بن چکا تھا، اور اس درخت کی جڑیں کاٹنے کے لیے اسے صرف اپنی شادی کی رات کا انتظار تھا۔ اب جو کچھ بھی ہوگا شادی کی رات کو ہی ہوگا۔ اسی دن فیصلہ ہوگا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ فرجاد نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا۔ 1 مہینہ نہ چاہتے ہوئے بھی گزر گیا تھا۔ وہ بارات لے کر چچی کے چھوٹے سے مکان پر پہنچا تو ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا۔ نہ کوئی سجاوٹ کی گئی تھی اور نہ ہی چچی کا گھر شادی والا گھر محسوس ہو رہا تھا۔ شاید کسی کو شادی کی خوشی ہی نہیں۔ ایک زہر خند مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ اسے لاؤنج میں بٹھا دیا گیا۔ فرجاد نے سر اٹھایا۔ سامنے ہی پردے کی اوٹ میں اسے ایک نسوانی وجود صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گلابی رنگ کا آنچل لہرا رہا تھا، اور تبھی پردے کی اور سے کسی نے جھانکا۔ وہ ماریا تھی۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ہوئی، جیسے کہہ رہی ہو، بس یہی تھی تمہاری مردانگی، یہی تھا تمہارا ظرف۔ میں نے تو سنا تھا کہ حویلی والے بڑے اعلیٰ سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، لیکن تم تو جھوٹا کھانے سے بھی باز نہیں آئے۔ ماریا کا جملہ فرجاد کے ذہن میں گونجا۔ میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، بابا جان آپ لوگ رخصتی کروا کر لے آئیے گا، سخت لہجے میں کہتا ہوا وہ باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ سبھی نے حیرت سے دیکھا۔ دلہن کو لے آؤ بھائی، اب ہمیں شہر کے لیے نکلنا چاہیے۔ بابا جان کے اصرار پر لڑکیوں کے جھرمٹ میں تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے نیچے لے آیا گیا۔ سرخ رنگ کا بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے وہ سہج سہج کر چلتی آ رہی تھی۔ اس کی وجود کی کپکپاہٹ کوئی بھی دیکھ کر محسوس کر سکتا تھا۔ چچی جان نے اسے بیزاری سے اپنے ساتھ لگایا۔ خوش رہو بھائی، اپنے گھر میں آباد رہو، حالانکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہاری حرکتیں اس لائق ہیں۔ آہستگی کے ساتھ اس کے کان میں زہر انڈھیلتے ہوئے چچی جان نے اسے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ انزش کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ حویلی سے آئی ہوئی ساری خواتین اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ سیما بیگم نے آگے بڑھ کر انزش کا ہاتھ تھاما۔ میری بہو کو زیادہ پریشان مت کرو، ہم اسے حویلی سے شہر جلدی جلدی لے آیا کریں گے۔ وہ واقعی فرجاد کی دلہن سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اکلوتا ہی تو بیٹا تھا ان کا، اور آج وہ اس کی دلہن کو بیاہ کر لے جاتے ہوئے بے حد خوش تھی۔ انزش کا ہاتھ تھام کر اسے لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے مقابل بیٹھے فرجاد نے ایک لا تعلق سی نگاہ اس پر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے وجود میں تو گویا طوفان امڑ رہے تھے۔ گاڑی حویلی کی سمت رواں دواں تھی۔ حویلی پہنچتے پہنچتے انہیں رات ہو گئی، اور اس وقت رات کے 2 بجے تھے جب وہ حویلی کے باہر اپنے دوستوں کے نرگے میں بیٹھا ہوا تھا۔ انزش کو رسموں سے فارغ کر کے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کیا بات ہے یار، وہ اپنے کمرے میں نہیں جا رہا؟ آج کی رات تو لوگ کمرے میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور تو ہے کہ ڈھیٹھوں کی طرح یہاں بیٹھا ہے۔ ہارون نے جھانچتی ہوئی نگاہوں سے فرجاد کو دیکھا تو وہ سر جھکا کر رہ گیا تھا۔ ہاں بس جا ہی رہا ہوں۔ سگریٹ کو جوتوں تلے مسل کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہارون نے اس کی اضطراری حرکات کو بڑے غور سے دیکھا۔ شکستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ کمرے کے دروازے تک آن پہنچا تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ جاگ رہی تھی، شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بھاری قدموں کی چاپ سنتے اس کے وجود میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی، جو فرجاد کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، کیا پتہ وہ سب جھوٹ ہو۔ گہری سانس لیتے ہوئے فرجاد نے خود کو نارمل کیا اور بیڈ پر اس کے مقابل جا بیٹھا تھا۔ اس نے یکبارگی اپنے دونوں پاؤں سمیٹ کر پیچھے کیے۔ انزش کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ کیسی ہو؟ سادہ سا جملہ جس میں کوئی جذبات نہ تھے۔ فرجاد کے لبوں سے سن کر انزش حیران تو ہوئی تھی، اور تبھی فرجاد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ ساکت رہ گیا۔ وہ حسین تھی، یہ بات تو اسے پتہ تھی، لیکن اتنا مکمل حسن تھا اس کا کہ ایک ٹک وہ اسی کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ ذہن میں کیا تھا اور کیا نہیں وہ سب بھول گیا۔ میں ٹھیک ہوں، انزش نے بہت مشکل سے کہا تھا۔ سفر لمبا تھا، تمہیں تھکاوٹ تو نہیں ہوئی؟ فرجاد نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ انزش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچانک ہی فرجاد کو محسوس ہوا شادی کی اس اہم رات کے لیے وہ بغیر کسی تیاری کے آ گیا تھا۔ اس کی جیب میں انزش کے لیے کوئی تحفہ تک موجود نہ تھا۔ تم شاید حیران ہوگی کہ اتنی بڑی حویلی اور زمینوں کا مالک ہونے کے باوجود میں تمہارے لیے منہ دکھائی کا کوئی تحفہ نہ لا سکا،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے بس وقت ہی نہیں ملا۔ ہلکی سی شرمندگی سے وہ اسے وضاحت دے رہا تھا۔ انزش کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس پہلے ہی بہت تحفے پڑے ہوئے ہیں۔ فرجاد یک دم چونکا۔ انزش نے عام سے انداز میں بات کی تھی، لیکن فرجاد کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ماریا کے کہے جملے ایک دفعہ پھر ذہن میں گونجے۔ تحفے تحائف لینے کی تو اس کو عادت ہے، آپ اس کی ضروریات پوری نہیں کرتے تو کیا باقی بہت لوگ ہیں یہاں جو لین دین کرتے رہتے ہیں انزش کے ساتھ۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا تھا۔ انزش اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ آج ہماری شادی کی رات ہے، تمہیں پتہ تو ہوگا کہ میاں اور بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ میں تھوڑے سے الگ خیالات کا مالک ہوں، مجھے جھوٹا کھانا پسند نہیں ہے، اور خاص کر بدکردار لڑکیوں سے تو میں نفرت کرتا ہوں۔ انزش کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ انزش کو اس کی آنکھوں میں موت کی سی ٹھنڈک نظر آئی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ان نگاہوں میں اس نے اپنے لیے ہمیشہ محبت دیکھی تھی، لیکن آج وہاں کچھ اور تھا۔ انزش کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ دیکھو انزش، اگر مجھے معمولی سا بھی شبہ ہوا کہ تمہارے کردار میں وہ بختگی نہیں ہے جو مجھے چاہیے، یا مجھ سے پہلے بھی تمہارے کسی مرد کے ساتھ کچھ تعلق رہ چکے ہیں، تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ صفاقی سے کہتا اس نے سیدھا انزش کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ دل یک بارگی اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کی سانس ہی بند ہو جائے گی۔ فرجاد اٹھ کر اپنی شیروانی کے بٹن کھول رہا تھا۔ کمرے کی لائٹس آف کرتا وہ پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ آتے ہی اس نے انزش کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ بے اختیار سسک اٹھی۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے تمہیں میرے پاس آنے سے؟ فرجاد کی آواز میں ہلکا سا طنز تھا۔ انزش کا سر نفی میں ہل گیا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اپنا اس کا فاصلہ کم کرتے ہوئے فرجاد نے آہستگی سے اسے تھاما تھا۔ انزش نے اپنی بڑھنے والی سسکی کو لبوں میں ہی دبایا۔ فرجاد کے متعلق جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ اس کے بالکل مختلف تھا، اور یہی بات اسے مارے ڈال رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا خوف اسے چیرے جا رہا تھا۔ قطرہ قطرہ کر کے رات بھیگتی رہی۔ حویلی کے مکین گہری نیند سوئے رہے۔ انزش جانتی تھی کل صبح اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس کا خیال درست تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو فرجاد بیڈ کی دوسری طرف بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اٹھ جاؤ، حویلی والوں کے جاگنے سے پہلے پہلے اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور لہجے میں موت کی سی ٹھنڈک۔ انزش تڑپ کر رہ گئی۔ کیا ہوا ہے فرجاد؟ اب کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کل رات سے میرے ساتھ اسی طرح بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے محبت کی شادی کی ہے کہ اپنی ساری محبت بھول گئے ہیں؟ اب وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کل رات سے اس کی زیادتیاں برداشت کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی، اور اب اس کا نیا حکم، میری محبت، یہ صلہ دیا ہے تم نے مجھے۔ تمہیں پتا تھا تم میری منگیتر ہو، بچپن سے تمہیں میرے نام پر منسوب کر دیا گیا تھا، لیکن تم چند سال تک بھی اپنی عزت کو میرے لیے سنبھال نہیں سکی، اپنے کنوارے پن کو میرے لیے برقرار نہیں رکھ سکی۔ کیسے یقین کروں میں تمہاری پاکیزگی کا، جبکہ میں نے خود کل رات یہ ثبوت دیکھ لیا ہے کہ تم کنواری نہیں۔ بولو کیا جواب دوگی اس بات کا؟ کتنے مردوں کے ساتھ تعلقات تھے تمہارے؟ کون کون تھا مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں؟ بتاؤ۔ وہ یکدم زور سے دھاڑا تھا۔ انزش کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ ذلت کے مارے اس کے گال سرخ پڑ گئے۔ ایک لرزہ تھا جو اس کے وجود پر طاری ہو گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بمشکل اس کے لبوں سے نکلا۔ آنسو تھے کہ آنکھوں میں امڑتے چلے جا رہے تھے۔ ہاں انزش، احمد علی، میں نے کل رات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ تم کنواری نہیں ہو، تم مجھ سے پہلے بھی کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات میں رہ چکی ہو، اور وہ کون تھا اور کتنے تھے یہ بات تم مجھے خود بتاؤ گی۔ آگے بڑھ کر بازو سے اسے دبوچتے فرجاد علی نے جیسے اس کے وجود میں زہر پھونکا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ پلیز، خدا کے لیے ایسا الزام مت لگائیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں کنواری نہیں، لیکن اس کی وجہ کوئی مرد نہیں۔ بچپن میں مجھے اسپورٹس کا بہت زیادہ شوق تھا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں ایک روز سائیکل سے گر گئی تھی، اور اس کے بعد… بس کرو، فرجاد نے دھاڑ کر اس کی بات کو کاٹا تھا۔ مجھے یہ فضول کہانیاں مت سناؤ، میں کہتا ہوں نکل جاؤ میری حویلی سے، ابھی اور اسی وقت۔ فرجاد کی آنکھوں میں قرب تھا، یوں جیسے وہ خود اپنے آپ سے لڑ رہا ہو۔ سامنے بیٹھی اپنی محبت سے نگاہ چرانا مشکل ضرور تھا، لیکن اس کی انا پر کاری ضرب پڑی تھی۔ ماریا کی باتیں درست ثابت ہو گئی تھیں۔ کس گھمنڈ سے اس نے ماریا کو جواب دیا تھا، میری انزش ایسی نہیں، لیکن کل رات وہ خود ہی جھوٹا ثابت ہو گیا تھا، اور اب اپنے ہی آپ سے نگاہیں نہ ملا پا رہا تھا۔ شاید وہ دونوں اس لمحے کے اثر سے کبھی نہ نکلتے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے فرجاد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ فرجاد، تمہارے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ ماں کی بات سن کر وہ تیزی سے واش روم کی سمت بھاگا تھا۔
الٹا سیدھا ہاتھ منہ دھو کر گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ ماں کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکلا۔ کمرے میں بیٹھی انجش پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ کمرے میں فرجاد کی بھینی بھینی مہک ابھی تک موجود تھی۔ تھکے ہارے انداز میں بیڈ کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے انجش کی نگاہوں میں اپنے ماضی کے وہ سارے لمحات گھوم گئے جن کی بنا پر آج وہ اس حال میں آن پہنچی تھی۔ وہ صرف 10 سال کی تھی جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ عام طریقے سے انتقال ہوا ہوتا تو شاید وہ بھی نارمل بچوں کی طرح باپ کی موت پر آنسو بہاتی، لیکن اس کے باپ کی موت تو اس کے لیے سوائے شرم کی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا باپ ایک ایسی جگہ سے پکڑا گیا تھا جہاں شریف آدمی دن کے اجالے میں جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ باپ چونکہ اپنی حرکتوں سے مجبور تھا، زندگی بھر اپنی بیوی کے ساتھ بنا کر نہ رکھی تھی، ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت وہ ایسی ہی جگہوں پر پایا جاتا تھا۔ لیکن اس رات تو پولیس ریٹ میں جہاں باقی لوگ پکڑے گئے وہیں انجش کا باپ بھی اس بدنام زمانہ جگہ سے پکڑا گیا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور پولیس کی اندھی گولی کا نشانہ بن گیا۔ ان کی لاش گھرائی تو رونے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ خاموش آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی انجش کی ماں اپنے شوہر کی چارپائی سے قدرے فاصلے پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ لپٹی انجش تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہائے ہائے، نہ زندگی کس کام کی تھی اور نہ ہی موت۔ موت تو اللہ نے ایسی بری لکھی، دیکھو چہرہ کیسے سیاہ پڑ گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتی عورتیں ان کا دل چیرے دے رہی تھیں۔ انجش کا دل سہما جا رہا تھا، مسلسل مشقت بھری زندگی کا نتیجہ تھا۔ یا کیا باپ کے انتقال کے صرف چند روز بعد ہی انجش کی ماں بھی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسی؟ مکان پہلے ہی کرائے کا تھا، ذریعہ آمدنی تو کچھ تھا نا۔ 10 سالہ انجش کپ کپاتے وجود کے ساتھ اپنے گھر میں تنہا بیٹھی تھی جب چچا اور چچی اس کے گھر آئے۔ حویلی والے تایا کو تو اپنے اس بھائی کے ساتھ تعلق روادار رکھنا پسند تھا ہی نہیں، اسی لیے انہوں نے فوتگی پر آنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ صرف ان کا بیٹا فرجاد آیا تھا جس کے جنازے کے تمام انتظامات کیے تھے۔ اس وقت وہ 15 برس کا تھا۔ یہ چچا چچی تھے، یہیں شہر میں رہتے تھے۔ چھوٹا سا گھر اور ایک دکان ان کی محدود آمدنی کا ذریعہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چاچی کے ماتھے کے بل صاف بتا رہے تھے کہ انہیں بلا وجہ انجش کا بوجھ اپنے گھر لے جانا سخت ناپسند ہے۔ ہم تو پہلے ہی اپنا گزر بسر مشکل سے کرتے ہیں، بھلا اس کو کیسے پالیں گے؟ انہوں نے بیزاری سے کہا۔ چچا جان فون پر حویلی والے بھائی جان سے بات کر رہے تھے۔ اس بات کی تم فکر مت کرو، میں اس کا خرچ بھیجتا رہوں گا۔ شہر میں پلی بڑی بچی ہے، یہاں گاؤں کے ماحول میں رچ بچ نہیں سکے گی، اور ویسے بھی آج سے تم اسے میرے فرجاد کی مگیتر ہی سمجھو۔ بالغ ہو گئی تو میں بیاہ کر اپنے گھر لے آؤں گا، تب تک اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ تایا جان کی بات پر چچی جان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ انہوں نے ایک نفرت بھری نگاہ سامنے بیٹھی نازک سی انجش پر ڈالی جس کے بالوں کی 2 چوٹیاں آج بکھری ہوئی سی تھیں۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں خوف اور حیرت ہچکولے لے رہی تھی۔ چلو ہمارے ساتھ۔ چچی جان اس کا بازو تھام کر اپنے گھر تو لے آئیں، لیکن زندگی انجش پر مزید تنگ ہو گئی۔ چچی جان کے لیے وہ کسی بوجھ سے کم نہ تھی۔ اگر انہیں ہر مہینے حویلی سے آنے والی رقم کا لالچ نہ ہوتا تو نہ جانے کب کا وہ انجش کو جان سے مار چکی ہوتی۔ انہیں انجش سے بہت نفرت تھی۔ نفرت کی وجہ صاف تھی، ان کی اپنی بیٹی ماریا انجش سے 2 سال بڑی تھی، لیکن نہ تو اس کا قد کاٹ انجش کی طرح تھا اور نہ ہی شکل و صورت۔ اور تو اور جس اسکول میں ماریا پڑھتی تھی وہاں اس کی آئے روز کی شکایتوں سے چچی جان عاجز آ چکی تھی، اور اسی اسکول میں انجش کو ڈالتے ہی پہلے سال ہی اس نے ٹاپ کیا تھا، اور وہ بھی پورے اسکول میں۔ انجش کے خلاف ماریا اور چچی جان دونوں کے دل میں نفرت بڑھ چکی تھی۔ چچی جان کا گھر علاقے سے کافی فاصلے پر تھا۔ گھر کا تمام سودا سلف بازار سے لانا ہوتا یا کوئی اور کام ہوتا وہ انجش کو ہی بھیجا کرتی۔ گھر میں کھڑی ایک پرانی سی بائی سائیکل تھی جو چلاتے ہوئے ٹانگوں میں درد ہونے لگتا۔ جھٹکے اتنے لگتے کہ انجش کا وجود ہلکان ہو جاتا۔ اس روز بھی بازار تک جانے کا اس کا 5واں چکر تھا۔ چچی جان میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، میں اور سائیکل نہیں چلا سکتی، اس نے آنسو پیتے ہوئے کہا تھا۔ جواباً چچی جان کا زوردار تھپڑ اس کے گالوں پر آن پڑا۔ تمہارے چچا حکم دے کر گئے ہیں کہ پھلیاں پکاؤ اور گھر میں پھلیاں نہیں ہیں، جا کر سامان لا کر دو، خالی نوابوں کی طرح ٹھوسنا آتا ہے۔ سہمی ہوئی انجش نے ماریا کی سمت دیکھا جو مزے سے چوئنگم چبا رہی تھی۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس سے عمر میں 2 سال بڑی ماریا نہ صرف وزنی تھی بلکہ کاہل بھی۔ سائیکل کی کیریئر پر بیٹھ کر اس نے مزے سے انجش کو حکم دے دیا کہ وہ سائیکل چلائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انجش کو بھاری بھرگم ماریا کے وجود کے ساتھ سائیکل دھکیلنی پڑی۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی جب اسے اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں شدید تکلیف کا سا احساس ہوا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے ماریا، میں مزید سائیکل نہیں چلا سکتی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے سائیکل سے نیچے اتر گئی تھی، اور تبھی اسے عجیب سا احساس ہوا۔ جیسے تیسے کر کے وہ دونوں گھر واپس آ تو گئیں، لیکن گھر واپس آتے ہی انجش ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے لباس پر عجیب سے دھبے تھے، شاید کہیں چوٹ لگی ہوگی۔
اس نے سر جھٹک کر نظر انداز کر دیا، مگر یہ واقعہ اس کی یادداشت میں جیسے چپک کر رہ گیا تھا۔ دوست اس کی کوئی نہیں تھی۔ پریشان ہوتے ہوئے اس نے اس واقعے کا ذکر ماریا سے کر ڈالا۔ اس سے 2 برس بڑی ماریا عقل اور شعور کے مقابلے میں اس سے کہیں آگے تھی۔ گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے اس نے انزش کو دیکھا۔ پتہ نہیں تم کیا کہے جا رہی ہو، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ماریا نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ دونوں کے لیے ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ نہ ہی انزش اس کو فراموش کر پائی اور نہ ہی ماریا۔ ماریا کا انزش کے لیے حسد برقرار رہا۔ دن گزرتے رہے، حویلی سے آنے والے انزش کے سارے تحفے تحائف ماریا کے حصے میں چلے جاتے۔ صرف ایک فرجاد کے نام کی انگوٹھی تھی جو وہ چاہ کر انزش کے ہاتھ سے چھین نہ پائی۔ وہ 18 سال کی تھی، اب وہ 19 سال میں لگ چکی تھی اور اب وہ کالج میں جاتی تھی۔ ماریا کا کالج بھی وہیں تھا اور بدقسمتی سے کلاس بھی ایک ہی تھی۔ چچی جان نے احسان کرتے ہوئے کالج وین لگوا کر دی تھی۔ انزش کو پتہ نہ تھا کہ یہ جیسے وہ سہولت سمجھ رہی تھی اس کے لیے جان کا عذاب بننے والی ہے۔ اس روز کالج میں کوئی فنکشن تھا۔ خواتین اور لڑکیوں کے مسائل کے لیے ایک پوری ٹیم لڑکیوں کو گائیڈ کر رہی تھی، جس میں سر فہرست یہ مسئلہ تھا کہ آخر لڑکیوں کے کنوارے پن کا ثبوت کیا ہے۔ کلاس روم میں بیٹھے انزش بار بار نیند کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتی تھی۔ کل پوری رات چچی جان نے اسے کچن میں کھڑا کر کے حلیم بنوائی تھی اور اب صبح صبح اسے کالج آنا پڑا تھا۔ سنو تو صحیح وہ کیا کہہ رہی ہے، منہ کھول کے سو رہی ہو۔ ماریا نے اسے غصے سے ٹھوکا دیا تو اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سامنے کھڑی وہ ماڈرن سی خاتون کوئی ڈاکٹر تھی، جن کے مطابق بچپن میں سائیکل چلانے، بھاری سامان اٹھانے یا کھیل کود کے دوران اکثر لڑکیوں کا کنوارا پن ختم ہو جاتا ہے، اور ایک عام خیال جو مردوں میں پایا جاتا ہے کہ ایسی لڑکیاں پاک باز یا کنواری نہیں ہوتی، وہ خیال غلط ہے۔ انزش سناٹے میں رہ گئی تھی۔ بچپن کا وہ حادثہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا جب سائیکل چلاتے ہوئے اس سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی تو نہیں کچھ ہوا؟ انزش نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا تھا۔ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا۔ ماریا گہری نظروں سے اس کا ہی جائزہ لے رہی تھی۔ انزش کو اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے نظروں کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ ماریا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، انزش نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ماریا نے بیزار شکل بنائی۔ بیٹھ جاؤ، لنچ سرو کریں گے یہ لوگ، کھانا کھا کر ہی جائیں گے، گھر پر تو اماں نے دال ہی پکائی ہوگی۔ ماریا کسی گہری سوچ میں گم لگتی تھی۔ انزش نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ بیٹھ گئی۔ سامنے اسکرین پر چلنے والے موضوعات مسلسل اس کے سر درد میں اضافہ ہی کر رہے تھے۔ کالج ختم ہونے کے بعد وہ لوگ باہر نکلے تو وین ڈرائیور سامنے ہی کھڑا تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دبلا پتلا 20 سال کا نوجوان تھا۔ کم پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے وین چلا کر لڑکیوں کو کالج ڈراپ کیا کرتا۔ انزش سے پہلے ماریا گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ جب وہ انزش سے بولا، آپ آگے بیٹھ جائیے، پیچھے بہت ساری لڑکیوں کی وجہ سے آپ کو گھٹن ہوتی ہے، یوں بھی آپ نازک سی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ انزش ٹھٹک سی گئی۔ ماریا نے بھی وین کی کھڑکی سے گردن باہر نکال کر دیکھا تھا۔ بڑا احساس ہو رہا ہے اس چھمک چھلوں کا، کہیں کوئی اور چکر تو نہیں؟ ماریا کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں جبکہ انزش بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ نہیں، میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں، 2 ٹوک انداز میں جواب دیتے وہ پیچھے آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ماریا اس کے لبوں پر بڑی ہی گہری مسکراہٹ تھی۔ اس کے سازشی ذہن نے ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ اگلی رات وہ ایک لمبا سا خط لکھ کر لے آئی تھی جس کے آخر میں گھر کا نمبر درج تھا۔ کالج کے سامنے پہنچ کر انزش اور باقی لڑکیاں اتر کر کالج چلی گئیں تو ماریا جان بوجھ کر وہیں رک گئی۔ کالج کا ڈرائیور بھی حیران نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انزش کے اندر جاتے ہی ماریا نے جلدی سے بیگ میں طے کیا ہوا وہ خط نکال کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہاں رکھ دیا جہاں انزش بیٹھی ہوئی تھی، اور خود نامحسوس انداز میں چلتے ہوئے انزش کے پیچھے ہی کالج میں داخل ہو گئی۔ وین ڈرائیور پچھلی سیٹوں کا جائزہ لے کر آگے جا کر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ خط پر پڑی۔ اٹھا کر پڑھتے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ خط انزش کی جانب سے تھا اور اس میں لکھا تھا کہ وہ اپنی کزن ماریا اور چچی جان سے بہت ڈرتی ہے اور ماریا کی وجہ سے ہی ڈرائیور کی محبت کا جواب نہیں دے پاتی۔ رات 12 بجے کے بعد مجھے فون کرنا، اس وقت میں گھر میں جاگ رہی ہوتی ہوں، میں تمہاری بات کا جواب ضرور دوں گی۔ ڈرائیور خوشی سے اچھل ہی تو پڑا تھا۔ اتنی نازک اور حسین لڑکی پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں آن گری تھی۔ بھلا اسے کیا اعتراض تھا؟ وہ بےتابی سے رات 12 بجنے کا انتظار کرنے لگا اور 12 بجتے ہی گھر کے پی ٹی سیل پر ایک کے بعد ایک فون آنا شروع ہو گیا۔ انزش کی تو فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی، وہ اپنے کمرے میں کب کا سو چکی تھی۔ صرف ماریا ہی تھی جو جاگ رہی تھی۔ دبے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکل کر اس نے فون اٹھا لیا۔ معمولی سی آواز تبدیل کرتے وہ تقریباً گھنٹہ بھر اس وین ڈرائیور سے باتیں کرتی رہی جو اسی خوشی میں مدہوش تھا کہ انزش جیسی حسین لڑکی مجھ سے بات کر رہی ہے۔ یہ سلسلہ ہفتہ بھر چلتا رہا تھا اور ہفتے کے بعد جب انزش کالج سے واپس آئی تو گھر کے دروازے پر بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔
لگتا ہے تمہارے سسرال والے آئے ہیں، ماریا نے جل کر کہا۔ انزش کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ فرجاد کا نام سنتے ہی اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے تھے، اور اس وقت بھی تایا جان کے ساتھ فرجاد ہی آیا تھا۔ سفید رنگ کے کرتا شلوار میں بازو کو آستینوں تک فولڈ کیے اس کی بھوری آنکھیں مسکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ السلام علیکم، انزش نے دھیمی آواز میں سلام کیا تو فرجاد نے چونک کر دیکھا۔ کالج کے یونیفارم میں اس کی سفید رنگت تمتنائی ہوئی لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں کی پونی بنا کر اس نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ سیاہ رنگ کا پرانا سا بیگ اور پیروں میں پرانے سے ہی جوتے۔ فرجاد کو افسوس سا ہوا۔ جلد نکاح کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ وہ اس کی کم از کم مالی مدد تو کر سکتا تھا۔ انزش کچن میں جاؤ اور ماریا کی مدد کرواؤ، روزانہ کھانا اسی نے پکانا ہوتا ہے، آج اس کی تھوڑی مدد کر دو، چچی نے لہجے میں شیرنی سموتے ہوئے سے وہاں سے چلتا کیا۔ وہ خاموشی سے ہٹ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ فرجاد کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور یہ نگاہیں ماریا سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ ہم لوگ جلد نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تایا جان کی ڈیمانڈ مضبوط تھی۔ چچی جان بری طرح سے بوکھلا گئیں۔ انزش کا رشتہ تڑوا کر ماریا کی شادی حویلی میں کرنے کی ان کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوتی جا رہی تھی، اور اب تو ان کا دل یہی تھا کہ انزش کا رشتہ بھی وہاں سے ختم ہو جائے تاکہ کم سے کم ماریا کے دل میں کوئی غم نہ رہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ماں بیٹیاں اپنے کمرے میں دیر تک گھلستی رہی تھیں۔ نہ جانے کیا ہے اس سوکھی مریل سی انزش میں، صرف شکل و صورت کی حسین ہے اور ذرا سا قد لمبا ہے، لیکن فرجاد کو دیکھا ہے کیسی محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے اسے۔ ماریا کے لہجے میں حسد ہی حسد تھا۔ اور تو اور اگر اسے میں بتا دوں کہ بچپن میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تو تھوکے بھی نہیں اس کے چہرے پر۔ ماریا نے عمر سے بہت بڑی بات کر دی تھی۔ کیا ہوا تھا بچپن میں اس کے ساتھ؟ چچی جان کی نگاہوں میں چمک تھی۔ ماریا نے مختصر لفظوں میں انہیں سائیکل والے حادثے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ چچی جان خوشی سے اچھل ہی تو پڑی۔ واہ، یہ تو ایک تیر سے دو شکار کرنے والی بات ہو گئی۔ فکر مت کر، بیاہ کر لے جائے فرجاد۔ انزش کو ایک ہی رات میں طلاق نہ دی تو میرا نام بھی شاہین نہیں۔ چچی جان نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ ماریا بھی کھل کر مسکرا دی۔ اسے اپنے پاس کرتے ہوئے چچی جان نے اسے آگے کا لاہے عمل سارا اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا۔ ماریا ماں کو بتا نہ سکی کہ آدھے سے زیادہ کھیل تو وہ پہلے ہی کھیل چکی ہے۔ اسی رات اس نے فون پر وین ڈرائیور کو کہہ دیا تھا کہ کل ان کے کالج کی چھٹی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ 12 بجے وہ اکیلا آ کر انزش کا ہاتھ مانگ لے۔ وین ڈرائیور کو بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ آگے پیچھے اس کے کوئی تھا نہیں۔ اگلے روز عین 12 بجے وہ گھر آن دھمکا تھا۔ کون ہے یہ لڑکا؟ چچا جان نے اس سے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ اپنی لڑکیوں کو کالج لے کر جاتا ہے، شاید پیسے لینے آیا ہے، چچی جان نے بتایا، لیکن وین ڈرائیور نے اپنے بال جھٹکے۔ میں پیسے لینے نہیں آیا چچی جان، بلکہ انزش کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن ہم دونوں کے رشتے میں صرف آپ ہی دونوں رکاوٹ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا نکاح انزش کے ساتھ کر دیں۔ وین ڈرائیور، جس کا نام رحمت تھا، بے نیازی سے بول رہا تھا۔ چچا جان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، مگر انہوں نے ظاہر نہ ہونے دیا، جبکہ چچا جان تو ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بھتیجی کے اوپر الزام لگایا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور 1 ہفتے بعد اس کا نکاح ہے، چچا جان گرج کر بولے تھے۔ وین ڈرائیور کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہاں مجھے پتا ہے اس کی منگنی ہو چکی ہے، لیکن وہ منگنی آپ لوگوں نے زبردستی کی ہے۔ اسے اس امیر زادے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھ سے پیار کرتی ہے۔ یہ دیکھیے میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے جیب سے نکال کر کئی خط چچا جان کی طرف بڑھا دیے تھے۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ماریا خوشی سے اچھل ہی پڑی۔ خط کی سطروں پر نگاہ دوڑاتے چچا جان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ زور زور سے دھاڑے، انزش بلاؤ اسے یہاں پر۔ ماریا لپک کر گئی تھی اور کمرے میں بے خبر سوئے انزش کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی نیچے لے آئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی اور خوف تھا۔ دوپٹہ رستے میں ہی کہیں گر گیا تھا، سیاہ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے چچا جان؟ اس نے گھبرا کر لاؤنج میں لگی عدالت کو دیکھا۔ لو آ گئی انزش، اب اس سے پوچھ لو کہ یہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ رات کو روزانہ 2 گھنٹے تک یہ مجھ سے فون پر باتیں کرتی ہے، اور بقول اس کے یہ آپ لوگوں کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکی ہے، اور اسے حویلی میں نہیں بلکہ مجھ سے شادی کرنی ہے۔ بتاؤ انزش، رحمت نے بے تابی سے کہا، جبکہ انزش بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ آنسو گولے کی صورت اس کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ یہ جھوٹ ہے چچا جان، میں تو اسے صرف وین ڈرائیور کی حیثیت سے جانتی ہوں، میں نے تو اس سے کبھی فون پر بات نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑتے چلے آ رہے تھے۔ چچا جان نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں تو پہلے ہی کہتی ہوں یہ کتنی مکار لڑکی ہے، اپنے عاشق کو گھر تک لے آئی ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی فون کروں بھائی جان کو اور اس رشتے سے انکار کروا دوں۔ چچا جان کی بات پر انزش نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ نہیں چچی جان پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ چچی جان نے جیسے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔
خطوں کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرتے انہوں نے ڈسٹ بین میں پھینک دیا تھا۔ خبردار اگر آج کے بعد میری بھتیجی کا نام لیا تو نکل جاؤ میرے گھر سے۔ انہوں نے رحمت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ چلتا ہوا وہ الٹے قدموں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ شکر تھا کہ اس کے اندر کسی انتقامی کارروائی کا جذبہ نہیں تھا، مگر چچا جان کا غصہ عروج پر تھا۔ بند کرو اس کا کالج، اس نے تو میرا نام ڈبو دیا ہے، سارے احسانات پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ میں آج ہی فون کرتا ہوں بھائی جان کو، جلد سے جلد اس منحوس کو بیاہ کر یہاں سے لے جائیں، میں اب اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ چچا جان فون ہاتھ میں اٹھائے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ انجش وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ماریا نے ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ یہ تو صرف آغاز ہے، تمہیں فرجاد کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کر کے اس حویلی سے نہ نکلوایا تو میرا نام بھی ماریا نہیں۔ مکارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، اور چچی جان وہ تو انگلیوں پر حساب لگاتے ہوئے کوئی اور ہی فیصلہ کیے بیٹھی تھیں۔ چچا جان کے کہنے کے عین مطابق ایک ہفتے بعد حویلی والے نکاح کے لیے آ پہنچے تھے۔ فرجاد کے دل کی دھڑکن اب غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ وہ محبت کو پا لینے والا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے اپنے نام کے ساتھ انجش کا نام جوڑا تھا، محسوس کیا تھا اس کی ایک دو تصاویر اس کے پاس موجود تھیں، اور ہر رات وہ اس کی تصویر سے ڈھیروں باتیں کر کے سویا کرتا تھا۔ رشتے سے پہلے وہ اس کے ساتھ راہ و رسم نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں بلکہ چچا اور چچی کے گھر میں رہتی ہے۔ حالات کی نزاکت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ چھوٹے سے گھر میں ہنگامہ سا مچا ہوا تھا، اور جبھی فرجاد نے ماریا کو دیکھا، وہ گھر کے بیرونی سمت کھڑی تھی۔ فرجاد اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا سے کہتا ہوں مجھے انجش سے ملنا ہے۔ نکاح سے پہلے وہ ایک بار اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا وہ حسین ہے، لیکن اپنے لیے سجا ہوا دیکھنے کی چاہت فرجاد کے اندر موجود تھی۔ آہستگی سے اٹھتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ماریا نے سر سے لے کر پیر تک اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سیاہ رنگ کے جوڑے میں وہ انتہائی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اچھا ہوا آپ یہاں چلے آئے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، انجش کے متعلق۔ ماریا کی بات پر فرجاد چونکا۔ انجش کے متعلق کیا بات کرنی ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ماریا نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ان کی بات تو نہیں سن رہا۔ مجھے آپ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، اپنا سٹینڈرڈ تو دیکھیے، اور آپ نے شادی کرنے کے لیے کس کا انتخاب کیا ہے؟ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ کئی مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، ہر آئے گئے کے ساتھ وہ عاشقانہ گانڈ لیتی ہے، یہاں تک کہ اس نے تو ہمارے وین ڈرائیور کو بھی نہیں بخشا۔ آپ کے ساتھ رشتہ ہونے پر وہ انتہائی ناخوش ہے، اس سے تو آپ ایک آنکھ نہیں بھاتے، صرف آپ کی دولت اور سٹیٹس کی وجہ سے آپ سے شادی کر رہی ہے۔ ماریا کی زہر اگلتی زبان کے سامنے فرجاد دھنگ رہ گیا۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ انجش میری منگیتر ہے، بھلا وہ کسی اور کی جانب کیوں دیکھے گی؟ فرجاد کی بات پر ماریا بھرپور انداز میں مسکرائی۔ میرے پاس تو کئی ثبوت ہیں، لیکن آپ کے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ ایک جھوٹا برتن ہے جس میں کئی لوگ کھانا کھا چکے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو بھی اس جھوٹے برتن کو ہی استعمال کرنا ہے تو شوق سے کیجیے۔ وہ اپنا کنوارا پن آپ کے لیے سلامت نہیں رکھ سکی، نہ ہی وہ باکردار ہے۔ مزے سے اتنی بڑی بات کہتے ہوئے ماریا نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے، اور اس پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے، اور نکاح کے لیے اسے پکارا جا رہا تھا، اور فرجاد کا پورا وجود انگاروں کی زد میں تھا۔ یہ ایسا نہ تھا کہ اسے ماریا کی بات پر فوراً یقین آ گیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اتنی بڑی بات ماریا نے بغیر کسی وجہ کے نہیں کہی۔ اس نے ایک زخمی نگاہ اوپر والے کمرے کی سمت ڈالی۔ اگر یہ سب سچ ہوا تو کیا اس کی بچپن کی محبت رائے گاں چلی جائے گی؟ خود اس نے آج تک کسی عورت کی جانب نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا تھا، صرف اس کے لیے وہ انجش کا پابند تھا، اور انجش اس کے دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ بابا جان مسلسل اسے آوازیں دے رہے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اندر جا کر بیٹھ گیا۔ دل و دماغ میں جیسے طوفان بھرپا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود نکاح نامے پر اس نے دستخط کر ہی دیے تھے، اور کمرے میں بیٹھی انجش تھر تھر کانپتے ہوئے صرف یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں فرجاد کو وین ڈرائیور کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے فرجاد چونکا تھا جب چچی جان نے حق مہر کی رقم 1 کروڑ مقرر کی تھی۔ اتنا زیادہ حق مہر کیوں چچی جان؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو شاہین بیگم مسکرا دی۔ مجھے پتا تو ہے کہ تم نے ایک رات بعد ہی اسے طلاق دینی ہے، تو اتنی بڑی رقم ہمارے ہاتھ آ جائے گی، میری ماریا کے نصیب سنور جائیں گے۔ وہ دل ہی دل میں بولی تھی، لیکن لہجے میں شیرنی سمو کر انہوں نے فرجاد کو تسلی دی۔ ارے بس بچی کی سیکیورٹی کے لیے، اور کچھ نہیں۔ بن ماں باپ کی بچی ہے نا، ہمیں کل کو کچھ ہو جائے تو اس کے سر پر کون ہوگا؟ شاہین بیگم کی بات پر بابا جان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کوئی بات نہیں، اس کے سامنے ہمارے لیے 1 کروڑ کی حیثیت نہیں، تم دستخط کرو۔ فرجاد خود پر ضبط کرتے ہوئے دستخط کر بیٹھا، اور پورا 1 مہینہ انگاروں میں جلنے کے باوجود وہ اسے بیاہ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا، جس نے نکاح کے بعد پورا 1 مہینہ شدت سے انتظار کیا تھا کہ فرجاد اس سے رابطہ کریں، جس کی محبت میں وہ پور پور تک ڈوب چکی تھی۔
لیکن فرجاد نے رابطہ تو درکنار ایک نظر اس کی جانب اچھالنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھیں گلابی ہو چکی تھیں۔ ہاسپٹل گئے فرجاد اور اماں جان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے، وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ پشت پر بکھرے بال اور آنکھوں میں نظر آتی گلابی سی نمی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ وہ فون کرنے کے متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ اسے پورچ میں گاڑی رکتی ہوئی دکھائی دی۔ گاڑی کے فرنٹ سیٹ سے فرجاد نیچے اترا تھا۔ تھکے تھکے سے انداز میں نیچے اترا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پیچھے سے بابا جان کو سہارا دے کر باہر نکال لایا۔ ایک سکون بھری سانس انزش کے لبوں سے آزاد ہوئی اور اگلے ہی پل اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ تو کیا وہ فیصلہ کر دے گا؟ بابا جان ٹھیک تھے اور وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا بہت جلد وہ اسے طلاق دے دے تھا۔ انزش کی آنکھیں ایک دفعہ پھر نم ہونے لگیں۔ ارے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو انزش بیٹا؟ تمہارے بابا جان بالکل ٹھیک ہیں، انہیں بس سینے میں ہلکا سا درد ہوا تھا۔ ہم سمجھے ہارٹ اٹیک ہے، لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا۔ سیما بیگم اسے تسلی دیتے ہوئے پیار سے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ تم پہلے دن کی دلہن ہو، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، فرجاد بھی ابھی وہیں آ جاتا ہے۔ سیما بیگم نے اسے تسلی دی تو بابا جان کی خیریت معلوم کرتے وہ سر ہلا کر واپس اپنے کمرے میں پلٹ گئی۔ فرجاد نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اس کی سمت دیکھا بھی نہ تھا۔ دل ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کا نازک سراپا اس کی ملکیت تھا۔ یہ خیال خوشکن ضرور تھا، اور کل رات کے گزرے ہوئے خوبصورت لمحات وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہا تھا، مگر ماریا کی باتیں دل میں کسی انی کی طرح کھڑی تھیں۔ میں ابھی کمرے میں نہیں جا رہا، مجھے کام ہے۔ وہ الٹے قدموں حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اتنی ہی دیر تک وہ سڑکوں پر گاڑی چلاتا رہا اور آخرکار اس کا رخ ہارون کے گھر کی سمت ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے فرجاد، تو کچھ پریشان لگ رہا ہے؟ اپنے بچپن کی محبت حاصل کر لینے کے بعد کوئی شخص اتنا اداس کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کل سے دیکھ رہا ہوں تو کچھ الجھا ہے۔ ہارون نے جانچتی ہوئی نگاہ سے اس کا جائزہ لیا۔ فرجاد نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں کیا کروں ہارون، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں اس کے اوپر شک کر رہا ہوں جسے بچپن سے میں نے کسی مقدس کتاب کی طرح مانا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ جس کو پانے کا میں نے اتنا انتظار کیا، اب مجھے اسی کو طلاق دینی ہوگی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہارون یکدم چونکا۔ طلاق کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اور پھر تم نے شادی کیوں کی اس سے؟ تو پھر آج یہ منحوس لفظ اپنے لبوں سے کیوں نکال رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ ہارون کے پوچھنے پر بے بسی سے سر جھٹک گیا۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ وہ خود کو میرے لیے سنبھال ہی نہیں سکی۔ اس نے میری غیر موجودگی میں غیر مردوں کے ساتھ تعلقات بنائے۔ بس یہ کہتے ہوئے وہ اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ اپنے ہی لبوں سے اپنی بیوی کے بے وفائی کا اقرار کرنا کسی مرد کے لیے آسان نہ تھا، اور خاص طور پر فرجاد کے لیے۔ ہارون نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نے اپنی آنکھوں سے انزش کو کسی اور کے ساتھ دیکھا ہے؟ ہارون کی بات پر فرجاد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، لیکن ثبوت حاصل کرنے کے لیے مجھے اسے کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کل ہماری شادی کی پہلی رات تھی، اور اس کی قربت میں جاتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ وہ کوئی کنواری لڑکی نہیں، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ فرجاد کے الفاظ میں زہر گھل گیا تھا۔ ہارون نے ایک گہری سانس لی۔ ہو مائی گاڈ، میں سب سمجھ گیا۔ تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ میری وائف سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا میری وائف ایک معروف گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر ہے، اور گاؤں میں جو سرکاری ہسپتال ہے وہ اس کی انچارج ہے۔ ہارون کی بات پر فرجاد نے اسے نہ سمجھنے کے عالم میں سر ہلایا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں بھابھی کو اچھی طرح، کئی بار میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے، لیکن میں ان سے کیا بات کروں؟ فرجاد کی بات پر ہارون اٹھ کر اندر چلا گیا تھا، اور جب کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اسے کمرے میں چھوڑتے ہی ہارون کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہارون کی بیوی آہستگی سے فرجاد کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ہارون نے بتایا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ الجھن ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی فرجاد کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ لب بھیجتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ہارون سے امید نہیں تھی کہ وہ میری ذاتی بات باہر کرے گا، آپ سے ڈسکس کرے گا۔ میں اپنی بیوی کے دھوکے کے بارے میں ہر کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ بھابھی، فرجاد نے رخ موڑا، شاید وہ کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر ہارون کی بیوی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز بیٹھ جائیے۔ کس دھوکے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ دھوکہ جو انزش نے آپ کو دیا ہی نہیں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات آپ کی بیوی کی کنوارگی ثابت نہیں ہوئی، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میڈیکل سائنس میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ لڑکی کے کنوارا پن ایک مخصوص عمل سے ثابت ہو۔ اکثر بچپن میں کھیل کود، بھاگنے دوڑنے یا سائیکل زیادہ چلانے کے نتیجے میں لڑکیوں کا کنوارا پن ضائع ہو جاتا ہے، جس کے بعد مرد کو وہ مخصوص ثبوت نہیں مل پاتا جو شادی کی پہلی رات اسے چاہیے ہوتا ہے۔ میں جو کہ ایک ڈاکٹر ہوں، اس معاملے کی نزاکت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ پہلے مرد نہیں ہیں جس نے اپنی بیوی پر اس بات کو لے کر شک کیا۔ میرے پاس تقریباً روزانہ ہی ایسے کیسز آتے ہیں۔
جس میں مردوں نے نئی نویلی دلہن پر تشدد کیا ہوتا ہے، کیونکہ شادی کی پہلی رات انہیں بیڈ شیٹ پر وہ مخصوص نشان نہیں ملتا جس کے تحت وہ ثابت کر سکیں کہ ان کی بیوی پاکیزہ ہے یا نہیں۔ لیکن آپ تو پڑھے لکھے میچور ہیں، کم سے کم آپ کو انسانی جسم کے بارے میں کچھ تو آگاہی ہونی چاہیے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کی بیوی بے قصور ہے، اور اگر انہوں نے بچپن میں سائیکل زیادہ چلائی ہے یا مشقت والے کام زیادہ کیے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ان کا کنوارا پن بچپن میں ہی کہیں ضائع ہو گیا ہے۔ ایسے میں دھوکہ دینے والی بات تو بالکل ناجائز ہے۔ ہارون کی بیوی کی آواز میں تلخی تھی، شاید وہ فرجاد کو اس طرح کی بات کہتے نہیں سننا چاہتی تھی۔ فرجاد کو ایک جھٹکا سا لگا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی شرمندگی کا تاثر تھا۔ سامنے بیٹھے ڈاکٹر نے کندھے اچکائے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا بھر کے کئی ڈاکٹرز کے ساتھ آپ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، ریسرچ ورک ایک کلک پر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بارے میں آپ اپنی بیوی سے بات مت کیجیے۔ کم سے کم میاں اور بیوی میں اتنا اعتماد ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی بیوی کردار کی کچی ہے یا نہیں۔ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے ہارون کی بیوی اٹھ کر اندر چلی گئی تھی، جبکہ فرجاد وہ اپنا سر شرم سے جھکا گیا تھا۔ اس نے تو انجش سے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا، بس حکم ہی سنایا تھا۔ وہ بچپن میں مشقت والی زندگی گزارتی رہی تھی، اسے اچھی طرح پتا تھا۔ چچی جان اسے صبح سے لے کر شام تک جانوروں کی طرح کام کرواتی تھی۔ یہ بات وہ جانتا تھا تو پھر اس نے اپنی بیوی کا اعتبار کیوں نہیں کیا تھا؟ لیکن ماریا کی باتیں بے اختیار ہی اس کا دماغ سنسنا کر گئی تھیں۔ مجھے انجش سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، میرا اور اس کا رشتہ اتنا کمزور ہرگز نہیں کہ میں محض ماریا کی باتوں میں آ کر اس پر اعتبار کھو بیٹھوں۔ تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اپنے گھر کی طرف رخ کیا تھا۔ آسمان پر چھائے بادل اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ چند ہی منٹوں کے بعد تابڑ توڑ بارش برسنے والی ہے، اور جس وقت وہ حویلی پہنچا آسمان سادہ بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ اس کے حویلی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی تابڑ توڑ بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ حویلی میں سناٹا تھا، سب سو چکے تھے۔ فرجاد بھاری قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے تک آن پہنچا۔ آہستگی سے لاک کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ کے اوپر کروٹ لے کر لیٹی تھی، اس کی مخصوص خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ فرجاد نے گہری سانس لے کر خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ ایک پچھتاوا سا اس کے وجود میں ابھرنے لگا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ وہ تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی، شاید اسے فرجاد کے آنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، فرجاد کا دل کسی اور ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ بھاری قدموں سے چلتا وہ اس کے سامنے آن پہنچا۔ کسی کی موجودگی کا احساس کرتے وہ گھبرا کر اٹھی۔ اس کے لبوں سے نکلا، کل رات اور صبح کی ساری باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، میرا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرجاد گہری سانس لیتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور تبھی وہ چونکا۔ بیڈ پر رکھا ہوا انجش کا موبائل بجنے لگا تھا۔ ماریا کی کال آ رہی تھی۔ فرجاد حیران رہ گیا۔ ماریا انجش سے کیا بات کرنا چاہتی تھی؟ کسی غیر ارادی قوت کے تحت ہی اس نے کال ریسیو کی اور لاؤڈ سپیکر آن کر کے موبائل انجش کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ آنسو صاف کرتے انجش نے حیرت سے فرجاد کی جانب دیکھا۔ ماریا کی آواز لاؤڈ سپیکر پر ابھر رہی تھی۔ کیسی ہو کزن؟ ابھی تک واپس نہیں آئی؟ مجھے تو لگا تھا فرجاد تمہیں صبح صبح ہی دھکے دے کر واپس نکال دے گا۔ میں نے کہانی ہی اسے ایسی سنائی تھی۔ اسے ماریا کی فاتحانہ آواز کمرے میں گونجی تو انجش کے ساتھ ساتھ فرجاد نے بھی بے یقینی سے موبائل کو دیکھا تھا۔ کیسی کہانی؟ انجش کے لبوں سے نکلا تو ماریا ہنس پڑی۔ اوہ بے وقوف لڑکی، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا نا کہ اس وین ڈرائیور کو خط کون لکھتا تھا اور اسے فون پر کون باتیں کرتا تھا؟ جس نے بعد میں تم سے محبت کا دعویٰ کیا وہ میں تھی۔ میں نے ہی تمہارے نام پر کئی تحفے لیے اور بعد میں نے یہ ساری باتیں فرجاد کو بتا دیں۔ تمہارا نام لے کر انٹیلیجنٹ ہونا۔ میں وہ زور سے ہنسی تھی۔ انجش کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ یہ سب کچھ تم نے کیا تھا ماریا؟ انجش کی بھیگی آواز سن کر ماریا کے دل کو جیسے تسکین ملی تھی۔ میں نے اس لیے کیا تاکہ فرجاد تمہیں طلاق دے دے، آئی سمجھ؟ اور یہ جو تمہاری آواز بھیگی ہوئی ہے نا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ فرجاد نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور کرے گا بھی کیوں؟ تمہارا تو کنوارا پن تک سلامت نہیں۔ وہ سائیکل والی کہانی پر بھلا کون یقین کرے گا؟ آج کل کے مردوں کو تو یہی لگتا ہے نا، کوئی عورت اگر کنواری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہوگا۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے نا، اور اب تم وہاں سے نکلو، کیونکہ اس حویلی میں تو اب راج میں کروں گی، فرجاد کی دلہن بن کر۔ امی نے 1 کروڑ روپیہ تمہارے نام پر جو لکھوایا تھا وہ خاموشی سے لیتی آنا۔ امی کی ہدایت ہے، کیونکہ طلاق کے بعد مہر تو تمہیں ملے گا ہی نا۔ اتنی عرصے سے ہمارا دیا ہوا کھا رہی ہو، اس 1 کروڑ روپے سے ساری ادائیگی کرنی ہے تمہیں، آئی سمجھ؟ 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے ماریا نے فون کاٹ دیا تھا۔ فون انجش کے ہاتھ میں کپ کپا کر رہ گیا۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ گہری سانس لیتے ہوئے فرجاد نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر نیچے رکھ دیا تھا۔
پچھتاوے کا شدید احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی انزش پر بھروسہ کرنا ضروری نہ سمجھا، اور وہ بھلا اتنا امیچور اور جاہل کب سے ہونے لگا کہ اس نے ایک سنی سنائی بات پر یقین کر لیا۔ آپ مجھے کسی ہاسٹل میں بھیج دیں، میں واپس چچی کے گھر نہیں جاؤں گی، آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے وہ بمشکل بولی تھی۔ فرجاد نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ حیران ہوتے ہوئے انزش اس کی محفوظ پناہ گاہ میں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ماریا کی باتوں نے نہ جانے مجھے کیوں ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری پاکیزگی کے بارے میں اب میرے ذہن میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ رہی بات تمہارے کنوارے پن کی تو میں مانتا ہوں، مشقت والی زندگی گزارنے اور کھیل کود میں حصہ لینے کی وجہ سے لڑکیوں کے اندر یہ معمولی سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس بات پر لڑکیوں کے کردار پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، دھیرے سے کہتا ہوا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ انزش کے وجود میں جیسے سکون سا اترنے لگا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، میں آئندہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اور رہی بات تمہیں طلاق دینے کی تو بھلا اپنی محبت کو پا کر کون چھوڑتا ہے؟ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے فرجاد نے محبت بھری نظر سے اسے دیکھا تھا۔ انزش کو لگا جیسے اس کے روح کے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی، ماریا، اور چچی کی سازشوں کو اب میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ دھیرے سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے فرجاد نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ انزش کے لبوں پر ایک سکون بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔